ان کے دور میں ڈپارٹمنٹل کرکٹ ختم ہوئی، جس کی وجہ سے ہماری نرسریاں ختم ہوئیں کرکٹ کی۔ بابر اعظم نے تینوں فارمیٹ سے اپنا استعفیٰ دے کے بطور کھلاڑی کھیلنے کا فیصلہ کیا تھا۔ میچ فکسنگ میں اس بندے کو کرکٹ کی دنیا سے دوری رکھنا چاہیے۔ سابق چیئرمین جو ہیں وہ 70 لاکھ روپے کا غبن کر کے گئے ہیں۔ فٹ بال فیڈریشن ہے وہ ہمیشہ پھڈوں کا شکار رہتی ہے، وہاں پر عہدوں کی جنگ لڑی جاتی ہے اور ایک گروپ جو ہے وہ ہمیشہ دوسرے گروپ سے متحارب رہتا ہے۔ انٹرنیشنل فیڈریشن ہے فٹ بال کی، وہ پاکستان فٹ بال فیڈریشن کو بہت زیادہ پیسے دیتی ہے، لیکن ان پیسوں کا بہت زیادہ استعمال جو ہے وہ فٹ بال کے علاوہ دیگر معاملات پر خرچ ہو جاتا ہے، اور ایک سال کے بعد وہ یہ کہہ کر پاکستان سے چلے گئے کہ چونکہ مجھے یہاں تنخواہ نہیں دی جا رہی اس لیے میں یہاں کام نہیں کروں گا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، میں ہوں آپ کا میزبان عبدالستار ہاشمی اور آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام 92 سپورٹس۔ ناظرین، سب سے پہلے تو آپ کو نئے سال کی بہت زیادہ مبارکباد ہو، اور ہماری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ دنیا جہان کے دکھ آپ سے دور رکھے اور دنیا جہان کی خوشیاں آپ کا گھر ان کا مسکن بنے۔ تو میں یہاں ادارے کی طرف سے بھی یہ دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ آپ کو خوشیاں دے، تندرستی دے اور نیک خواہشات آپ کے لیے حاضر ہیں۔ پروگرام کے فارمیٹ کے مطابق سب سے پہلے تو ہم ایک تجزیہ، واقعہ یا کہانی سناتے ہیں۔ تو آج کا جو تجزیہ ہے وہ یہ ہے کہ چونکہ آج سال کا پہلا دن ہے تو آج کے دن ہم پاکستان کی کرکٹ کے بارے میں جو 2023 میں واقعات ہوئے ہیں ان کی بات کریں گے۔ اگر تو آپ کرکٹ کی بات کرتے ہیں تو 2023 میں پاکستان نے ٹوٹل 5 ٹیسٹ میچ کھیلے، جن میں سے 3 جیتے اور 2 ہارے۔ ہم لوگ نیوزی لینڈ اور سری لنکا سے جیتے، جبکہ آسٹریلیا سے ہم نے آخری 2 میچ جو ہیں وہ ہارے ہیں، اور ابھی ان کا جو تیسرا میچ ہے وہ سڈنی میں ہوگا، لیکن وہ 2024 میں آئے گا۔ ہم بات کر رہے ہیں 2023 کی۔ او ڈی آئی کی بات کریں تو ہم نے ایشیا کپ میں ہمارے ٹوٹل جو 5 میچ تھے اس میں سے ہم نے 2 جیتے 2 ہارے اور 1 میچ نتیجہ نہیں اس کا آیا تھا، اور ورلڈ کپ میں ہمارے 9 میچ تھے جس میں سے ہم نے 4 جیتے اور 5 ہارے۔ اور اسی طرح اگر آپ T20 کی بات کرتے ہیں تو T20 کی ایک ہی سیریز ہوئی تھی افغانستان کے ساتھ، اور افغانستان سے ہم وہ سیریز 2-1 سے ہار گئے تھے۔ افغانستان نے پہلے 2 میچ جیتے تھے، جبکہ پاکستان نے آخری 1 میچ جیت کر وائٹ واش ہونے سے اپنے آپ کو بچا لیا تھا۔ اگر آپ خواتین کرکٹ کی بات کرتے ہیں تو خواتین نے اس سال بہت مارکے مارے۔ ورلڈ کپ کا جو ایک ٹورنامنٹ ہو رہا تھا اس میں ہماری خواتین ٹیم نے 1 میچ جیتا تھا، اور اس کے علاوہ سیریز جو نیوزی لینڈ میں یہ کھیلنے گئے ہیں تو انہوں نے T20 کی سیریز نیوزی لینڈ کی سرزمین پر نیوزی لینڈ کو ہی ہرائی۔ کرکٹ کی تو باتیں ہوتی رہتی ہیں اور ہوتی رہیں گی، لیکن میں آج آپ کو یہ بتاؤں گا کہ 2023 میں ہمارے آف دا فیلڈ کرکٹ کے ساتھ کیا ہوا۔ 2023 میں پاکستان کا جو سیاسی پس منظر تھا وہ تو خاصا دھندلا تھا، اس میں تو بہت ساری مسائل کا سامنا رہا۔ اسی طرح اگر آپ کرکٹ کی بات کرتے ہیں، کرکٹ کے ساتھ دیگر کھیلوں کی بھی بات کرتے ہیں تو وہاں پر بھی آپ کو ابتری نظر آئے گی۔ پاکستان کرکٹ کے ساتھ 2023 میں آف دا فیلڈ جو ہوا وہ سب سے پہلے یہ تھا کہ آپ جانتے ہیں کہ نجم سیٹھی جو ہے وہ چیئرمین کرکٹ بورڈ تھے، اور جب عمران خان صاحب کی حکومت آئی تو انہوں نے نجم سیٹھی کو فارغ کر کے رمیز راجہ کو جو ہے وہ کرکٹ کا چیئرمین کرکٹ کا چیئرمین بنا دیا تھا۔ کرکٹ کا چیئرمین بنتے ہی انہوں نے بڑے اچھے خواب دکھائے، بڑی اچھی باتیں کی، لیکن ایٹ دا اینڈ جو نتیجہ نکلا کہ ان کے دور میں ڈپارٹمنٹل کرکٹ ختم ہوئی، جس کی وجہ سے ہماری نرسریاں ختم ہوئیں کرکٹ کی، اور اس کا نقصان آج ہم دیکھ رہے ہیں کہ آسٹریلیا میں اگر کوئی زخمی ہوتا ہے یا کوئی انفٹ ہوتا ہے تو ہمارے پیچھے کوئی ایسا بیک اپ میں کھلاڑی نہیں ہے جسے ہم بھجوا سکیں۔ دوسرا انہوں نے یہ کیا کہ 1 ارب روپے کی خطیر رقم جو ہے وہ جونیئر PSL پہ خرچ کر دی تھی، جس کا ہمیں کوئی فائدہ نہ ہوا۔ بہرحال جیسے ہی عمران خان کی حکومت کے خلاف عدم اعتماد کی تحریک کامیاب ہوئی تو اس کے بعد جو کولیشن گورنمنٹ بنی تھی تو اس گورنمنٹ نے رمیز راجہ کو ہٹا کر ان کی جگہ نجم سیٹھی کو پھر سے چیئرمین بنا دیا۔ نجم سیٹھی نے اس اپنے دور میں آئین کا اجرا کروایا کرکٹ بورڈ کا، لیکن اس کے فوری بعد آصف علی زرداری سابق صدر پاکستان کی مداخلت پر، بلکہ ان کی سفارش پر، نجم سیٹھی کو ہٹا کر ذکا اشرف کو چیئرمین لگا دیا گیا۔ تو ذکا اشرف پہلے بھی پیپلز پارٹی کے دور میں چیئرمین رہے تھے اور یہ دوبارہ چیئرمین بنے، اور ان کو عبوری سیٹ اپ دیا گیا ہے، ان کے پاس پورے اختیارات نہیں۔ ایک تو یہ تھا۔ دوسرا یہ ہوا 2023 میں بابر اعظم کے ساتھ، جو کہ پاکستان کا نہیں بلکہ دنیا کا بہترین کرکٹر ہے، ان کے ساتھ یہ ہوا کہ ورلڈ کپ میں ان کی کارکردگی کو لے کر ان پر بہت سارے معاملات اٹھا دیے گئے، اور سب سے پہلے تو ان کی جو پرسنل چیٹنگ تھی یا پرسنل گفتگو تھی وہ لیک ہوئی، تو جس کی بنا پر جب وہ ورلڈ کپ کھیل کر پاکستان واپس آئے تو انہوں نے چیئرمین سے ملاقات کے دوران اپنا استعفیٰ پیش کر دیا، اور اس طرح سے آپ یہ سمجھ لیں کہ اس سال جو ہے وہ بابر اعظم
اعظم نے تینوں فارمیٹ سے اپنا استعفیٰ دے کے بطور کھلاڑی کھیلنے کا فیصلہ کیا تھا۔ کرکٹ کی دنیا میں اس فیصلے کو اچھا نہیں سمجھا جاتا، اس پر ذکا اشرف کی جو قابلیت ہے اس پر کافی سوالات اٹھ رہے ہیں۔ دوسری بات یہ تھی کہ اسی دور میں ذکا اشرف نے جب اپنی نئی ٹیم کا اعلان کیا تو انہوں نے وہاب ریاض کو چیف سلیکٹر لگایا، تو وہاب ریاض نے اپنی اسسٹنٹس کے لیے 2 لوگوں کو اپوائنٹ کیا، سلیمان بٹ کو اپوائنٹ کیا اور ان کے ساتھ کامران اکمل بھی اپوائنٹ ہوئے۔ لیکن جیسے ہی سلمان بٹ کا نام سامنے آیا تو اس پر بڑا ریئیکشن آیا، اندرونی ریئیکشن بھی تھا اور بیرونی جو شائقین کرکٹ تھا ان کا بھی ریئیکشن تھا۔ ان کا یہ خیال تھا کہ میچ فکسنگ میں اس بندے کو کرکٹ کی دنیا سے دوری رکھنا چاہیے، لیکن ہماری رائے کے مطابق سلمان بٹ ایک بڑے سمجھدار کرکٹر ہیں اور جتنی کرکٹ کی سینس ان کی ہے اس دور میں شاید دوسری کسی کی نہ ہو، تو اس طرح سے ایک ہی دن کے بعد ان کا فیصلہ واپس لے لیا گیا اور انہیں ان کے اسسٹنٹ سے ہٹا دیا گیا، اور یہ بھی جگ ہنسائی کا ایک موقع بنا ہمارے لیے۔ اس کے بعد ایک اور جو خامی ہمارے سامنے آئی وہ یہ تھی کہ آپ جانتے ہیں کہ ویمن کرکٹ ٹیم نیوزی لینڈ کے دورے پر تھی اور نیوزی لینڈ میں انہوں نے بہت شاندار کارکردگی دکھائی، لیکن ہمارے کرکٹ بورڈ کی کارکردگی یہ تھی کہ ہم ان میچز کو براہ راست دکھا ہی نہیں سکے، ہمارے پاس کوئی انتظام ہی نہیں تھا یا ہم نے کوئی انتظام کیا ہی نہیں تھا۔ اس کے علاوہ اس سال 2023 میں پی ایس ایل میں بڑی بے ضابطگیاں سامنے آئیں اور 14 ارب روپے کا جو غبن ہے وہ سامنے آیا، اور اس پہ ابھی تک بات نہیں ہو رہی، لیکن یہ معاملہ بیچ میں پھنسا ہوا ہے۔ اسی سال یہ بھی کہا گیا ہے کہ پاکستان کرکٹ بورڈ کے ایک سابق چیئرمین جو ہیں انہوں نے بہت بڑی موٹی رقم وصول کی تھی اور جسے انہوں نے ایڈوانسز میں ایڈجسٹ کروایا، لیکن ابھی بھی 70 لاکھ روپے کا معاملہ جو ہے وہ درمیان میں اٹکا پڑا ہے، اس کا حساب نہیں مل رہا، اور کہا یہ جا رہا ہے کہ وہ سابق چیئرمین جو ہیں وہ 70 لاکھ روپے کا غبن کر کے گئے ہیں۔ اس کے بعد ایک اور بڑا فیصلہ جو ہوا تھا وہ یہ تھا کہ کرکٹ ٹیم کے سلیکشن بورڈ نے حارث رؤوف سے گزارش کی کہ بھی آپ ٹیسٹ کرکٹ کھیلیں، لیکن حارث نے ٹیسٹ کرکٹ کھیلنے سے انکار کر دیا۔ اس پر خاصی لے دے بھی ہوئی اور انہیں بھی بگ بیش میں جانے کا جو این او سی تھا وہ جاری کرنے سے انکار کر دیا، لیکن بعد میں کسی کی مداخلت پر وہ این او سی جاری ہوا اور اس وقت حارث رؤوف آسٹریلیا میں جو ہے وہ بگ بیش کھیل رہے ہیں۔ لیکن یہاں پر میں آپ کو بتاتا چلوں کہ جو ہمارے کپتان شان مسعود نے بھی ان سے رابطہ کیا اور انہیں کہا کہ آپ دوسرا یا تیسرا ٹیسٹ کھیلے پاکستان کے لیے، لیکن وہاں بھی حارث نے انکار کر دیا اور اس طرح سے دونوں کھلاڑیوں کے بیچ میں تلخ کلام بھی ہوئی تھی۔ یہ تو کرکٹ کے معاملات تھے جو آف دا فیلڈ ہمارے سامنے آئے، اور اس کے علاوہ اگر آپ دیگر کھیلوں کی بات کرتے ہیں تو فٹ بال کے مسائل بھی بہت زیادہ سامنے ہیں۔ پاکستان ٹیم میں جو فٹ بال فیڈریشن ہے وہ ہمیشہ پھڈوں کا شکار رہتی ہے، وہاں پر عہدوں کی جنگ لڑی جاتی ہے اور ایک گروپ جو ہے وہ ہمیشہ دوسرے گروپ سے متحارب رہتا ہے۔ اس سال انہوں نے جو کھلاڑی تھے ان کو تنخواہیں نہیں دیں اور یہ کہا گیا کہ دسمبر تک ہم آپ کو کلیئر کر دیں گے، لیکن تاحال یہ کلیئرنس نہیں ہو سکی، تو اس طرح سے بہت سارے کھلاڑیوں کے گھروں کے چولہے جو ہیں وہ ٹھنڈے پڑے ہیں کیونکہ انہیں کئی مہینوں سے تنخواہ ہی نہیں ملی۔ اسی طرح ایشین گیمز میں جو چین میں ہو رہی تھیں وہاں پر بھی پاکستان کی سینئر فٹ بال ٹیم کو نہیں بھیجا گیا اور کہا یہ گیا ہے کہ این او سی کا مسئلہ تھا، لیکن اصل بات یہ ہے کہ یہ واجبات کا مسئلہ تھا۔ جو آپ کی انٹرنیشنل فیڈریشن ہے فٹ بال کی وہ پاکستان فٹ بال فیڈریشن کو بہت زیادہ پیسے دیتی ہے، لیکن ان پیسوں کا بہت زیادہ استعمال جو ہے وہ فٹ بال کے علاوہ دیگر معاملات پر خرچ ہو جاتا ہے، جس کی وجہ سے ہمیں ان معاملات میں مشکل پیش آتی ہے۔ اسی طرح ایک اور بات بھی سامنے آئی ہے کہ ہاکی کا جو کوچ ہے پاکستان میں، جو ہاکی کے کوچ ہالینڈ کے تھے سیگفرڈ ایکمان، انہوں نے اپنا یہ عہدہ چھوڑ کر اپنے وطن واپس چلے گئے اور انہوں نے یہ شکایت کی کہ مجھے 1 سال سے تنخواہ نہیں ملی، اور 1 سال تک وہ اپنی بچت پر بھروسہ کرتے رہے یا اس پر گزارا کرتے رہے، اور 1 سال کے بعد وہ یہ کہہ کر پاکستان سے چلے گئے کہ چونکہ مجھے یہاں تنخواہ نہیں دی جا رہی اس لیے میں یہاں کام نہیں کروں گا۔ تو اب آپ یہ دیکھیں کہ یہ وہ معاملات تھے جس کی وجہ سے ہماری کھیلوں کا جو ہے وہ کھلواڑ ہوا ہے اور کھیلوں کا ستیہ ناش ہوا ہے۔ تو ہماری جو فیڈریشنز ہیں، ہمارے جو انتظامی لوگ ہوتے ہیں وہ اس پر اتنی اچھی طرح سے توجہ نہیں دیتے جس طرح کی ضرورت ہوتی ہے، انہیں اپنے پرسنل معاملات پر ہی ہوتی ہے، وہ زیادہ خرچ اپنے ذاتوں پہ خرچ کر دیتے ہیں جس کی وجہ سے کھیل جو ہیں وہ پیچھے رہ جاتے ہیں۔ تو یہ میں نے آپ کو مختصر طور پر بتایا ہے کہ 2023 میں ہمارے پاکستان میں کھیلوں کے ساتھ کیا ہوا اور کس نے کیا کیا۔
یہ تو تھا آج کا تجزیہ، اور اس کے بعد ہم آتے ہیں کہ آج کون کون سی خبریں ہیں جو زیر گردش ہیں جن کا آپ تک پہنچانا ضروری ہے۔ پہلی خبر تو یہ ہے کہ ڈیوڈ وارنر جو کہ اپنا فیئر ویل سیریز کھیل رہے ہیں اور انہوں نے ٹیسٹ کرکٹ سے ریٹائرمنٹ کا اعلان کیا تھا، تو انہوں نے آج ون ڈے کرکٹ سے بھی اپنا ریٹائرمنٹ کا اعلان کر دیا ہے، لیکن انہوں نے اس کو مشروط کیا ہے۔ انہوں نے کہا کہ اگر میرا وطن، میرا ملک آسٹریلیا مجھے چیمپئنز ٹرافی کے لیے کال کرتا ہے تو میں حاضر ہوں گا، ادروائز میں جو ہے وہ ون ڈے کرکٹ بھی نہیں کھیلوں گا۔ اب آپ دیکھیں وہ دنیا کے نہیں بلکہ اپنے ملک کے چھٹے بلے باز ہیں جنہوں نے بہت اچھے رنز بنائے ہیں، اور وارنر کی 22 سینچریاں ہیں، اور ان سے پہلے جو آپ کے رکی پونٹنگ تھے ان کے 29 سینچریاں تھیں۔ تو مطلب یہ کہ رکی پونٹنگ کے بعد جو نام آتا ہے وہ وارنر کا ہے، جن کی 22 سینچریاں ہیں۔ تو وہ 2 ٹائم جو ہیں وہ انہوں نے ورلڈ کپ بھی جیتے 2015 میں اور 2023 میں، تو یہ ان کی کارکردگی تھی۔ دوسری خبر میری یہ ہے کہ انڈر 19 ٹیم کے لیے جنید خان کو بولنگ کوچ مقرر کیا گیا ہے۔ تو جنید خان جو ہیں وہ 107 میچ کھیلے اور 189 وکٹیں انہوں نے حاصل کی ہیں۔ اس سے پہلے وہ اسلام آباد کے کوچ بھی رہے ہیں، اور اسلام آباد کی کوچنگ کے دوران، اسلام آباد ریجن کی کوچنگ کے دوران انہوں نے حنیف محمد ٹرافی جیتی تھی۔ اور یہ بڑی مزے کی بات ہے کہ خرم شہزاد جو پہلا میچ کھیلتے ہوئے انفٹ ہو گئے تھے، تو محمد جنید نے انہیں ان ایکشن دیکھ کر یہ بتا دیا تھا کہ یہ لڑکا زخمی ہو جائے گا، انفٹ ہو جائے گا۔ تو سوال یہ ہوا کہ اگر جنید خان اس کی انفٹ کا پرابلم دیکھ رہے تھے تو جو ہماری ٹیم کے ساتھ انتظامیہ 17 لوگ جو گئے ہیں ان کو کیا یہ نظر نہیں آیا؟ اور تیسری خبر جو ہے وہ بھی دلچسپ ہے کہ محمد حفیظ جو ڈائریکٹر جنرل پاکستان کرکٹ بورڈ ہیں، ٹیم کے ہمراہ سفر کر رہے ہیں، اور وہ انہوں نے میلبورن سے سڈنی جانا تھا اور وہ ایئرپورٹ پر بھی پہنچ گئے، لیکن انہوں نے ٹائم نہیں دیکھا جس کی وجہ سے ان کی فلائٹ مس ہو گئی اور پھر انہیں ایک دوسری فلائٹ کے ذریعے جانا پڑا۔ تو یہ کوڈ آف کنڈکٹ کی خلاف ورزی آتی ہے کہ اگر کھلاڑی کوئی ایسا کرتا ہے، لیٹ ہو جاتا ہے یا وہ نہیں جہاز میں بیٹھ پاتا اور جہاز کے دروازے بند ہو جاتے ہیں تو ان پر جرمانہ کیا جاتا ہے۔ تو اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ حفیظ کے لیے کیا جرمانہ عائد کیا جائے گا؟ وہ اپنی بیگم کے ساتھ لانچ میں ہی بیٹھے رہے۔ یہ تھی آج کی 2 خبریں، اور اب ہم بات کرتے ہیں کہ اس ہفتے کیا ہوا۔ اس ہفتے 1 جنوری 2014 کو ایک 17 سالہ ریکارڈ جو ہے وہ ٹوٹا تھا۔ نیوزی لینڈ کے کورے اینڈرسن نے 35 رنز پر سینچری بنائی تھی اور انہوں نے 20 گیندوں پر 50 بنائی تھی اسی اننگز میں۔ تو یہ ایک بڑا ریکارڈ تھا، لیکن 1 سال کے بعد ڈیویلیئرز نے اس ریکارڈ کو بریک کر دیا تھا۔ دوسرا یہ ہوا تھا کہ 1 جنوری 1967 کو یعنی 1967 کو کولکتہ میں بھارت اور ویسٹ انڈیز کا جو میچ تھا وہ ایک فساد کی نظر ہو گیا تھا۔ اس میچ کے فساد برپا ہونے کی جو وجہ تھی وہ یہ تھی کہ نیوزی لینڈ نے بھارت کو شکست دے دی، اور بھارتی جو تماشائی ہیں وہ اپنی شکست کو برداشت نہیں کرتے اور انہوں نے ہنگامہ کھڑا کر دیا اور پولیس پر پتھراؤ کیا اور پورا میدان جو ہے وہ میدان جنگ بن گیا، اور اس طرح سے بھارتیوں کی اچھی خاصی جگ ہسائی ہوئی تھی۔ آخر میں ہم بات کرتے ہیں کہ آج برتھ ڈیز کون سی ہیں۔ تو پہلی برتھ ڈے جو ہے وہ 1 جنوری 1928 کو خان محمد پیدا ہوئے تھے۔ خان محمد پاکستان کے فاسٹ بالر تھے، اور یہ وہ پہلے فاسٹ بالر ہیں جنہوں نے پاکستان کی طرف سے پہلی آفیشیل گیند پھینکی اور پہلی آفیشیل وکٹ بھی لی۔ اور یہ انہوں نے 13 ٹیسٹ کھیلے اور 54 وکٹیں انہوں نے حاصل کی ہیں، اور ان کی شاندار کارکردگی جو ہے وہ 21 رنز دے کر 6 وکٹیں تھیں۔ اور ایک اور بات یہ کہ یہ 2009 کو وفات پا گئے تھے۔ دوسری برتھ ڈے جو ہے وہ بنگلہ دیش کے روبیل حسین کی ہے، وہ 1990 کو 1 جنوری کو پیدا ہوئے تھے، اور انہوں نے اپنے ملک کے لیے 27 ٹیسٹ کھیلے ہیں اور اس میں بہت اچھی کارکردگی دکھائی۔ تو یہ آج کی برتھ ڈے تھی۔ ادارے کی طرف سے ان دونوں کھلاڑیوں کو جنم دن کی مبارکباد ہو، اور اس کے ساتھ ہی یہ پروگرام ختم ہوتا ہے۔ مجھے آپ کے فیڈ بیک کا انتظار رہے گا۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیے اور نئے سال کا آغاز مثبت سوچ کے ساتھ کیجیے، اور یہ فیصلہ کر لیں کہ اس سال آپ نے کوئی غلطی نہیں کرنی بلکہ اپنی زندگی کو اچھے سے گزارنا ہے۔ بہت شکریہ آپ کا۔ اللہ حافظ۔